رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے ابھی ایک موقع دے رہا ہے، اور وہ ہے شب برات۔ کیا ہے؟ شب برات۔ اب اس کی مختلف فضائل کے اعتبار سے یا اس کی احادیث یہ وغیرہ یا کبھی ایک الگ بحث ہے، یہ حدیثوں میں ہے یا نہیں ہے، اور فقہ میں کیا ہے اس کے بارے میں ایک الگ بحث۔ لیکن ہمارے اکابرین بزرگان دین کا ایک تعامل، ایک عمل رہا ہے اس رات کے بارے میں، وہ بھی ہمیں اس کے حدود بتلائے ہے۔ دیکھو شریعت میں جو ہے نا، ہر کام میں کچھ کرنے کی باتیں اور کچھ نہیں کرنے کی باتیں ہیں، دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چیز کی جاتی ہے وہ صحیح معنی میں عبادت بنتی ہے۔ اگر تم نے ایک پر عمل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہ حد سے نکل گئے، شریعت کے حدود سے نکل گیا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ سمجھا؟ دیکھیں شب برات ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، وہ سب آپ لوگوں نے فضائل وزائل سب سن رکھے ہیں، لیکن اس کو کرنے کا کیسا اور اس میں کیا کرنے کا یہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بار بار سنے بھی ہیں، میں بھی 5-6 سال سے آ رہا ہوں اور آپ کو شب برات متعلق بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن وہ ہمارا عمل ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں کے مفتیان اکرام ذمہ دار سب لوگ۔ تو اس میں عام طور پر یہاں انہوں نے بتایا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اصلاحی بیانات ہی موجود ہے، مولانا عبدالرحمن سکروی دامت برکاتہم کی، جو حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، انہوں نے طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اس وقت جو ہے نا رات کو ہمارے یہاں پر، اب یہ جو رات آتی ہے تو کب آتے ہیں؟ رات کو 10 بجے آتے کیا؟ شب برات کب شروع ہوتی ہے؟ رات کو 10 بجے کیا 11 بجے؟ کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بولو 2-3 جنے بول لیں گے، باقی والے معلوم نہیں سے کب آتے ہیں؟ ہاں، اور اپن عبادت کب چالو کرتے ہیں؟ کتنے بجے؟ انتو تک کیا کرتے بیٹھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ رات شروع کب سے ہوئی؟ شب برات کوئی بھی ہو، شب قدر ہو، شب برات، جو اتنے بھی فضیلت کی جو بھی راتیں ہیں وہ کب چالو ہوتے ہیں؟ جمعہ کی رات تک کب چالو ہوتے ہیں؟ مغرب سے وہ فضیلت چالو ہو گئی، سمجھا نہیں؟ اور ہمیں ہے نا کھانے پینے دکانہ بکانا بند بین یہ وہ، رات کو 9 بجے 10 بجے بیان ہوگا، 10 بجے عشاء کی نماز تو وہ رکھنے کا، پھر لائٹنگ ویٹنگ سب کھانے پینے، ابھی کچھ بہت سارا کم آئے ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اور اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اور ہے ہی، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہ غروب آفتاب ہوا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، مغرب کے بعد عام طور پر جیسے اور عبادت کرتے ہیں، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، معمولات پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، جو پڑھنا ہے عشاء تک پڑھو، اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جاؤ، نفل اعتکاف کی، کہ بھائی میں جب تک رہوں گا یہاں پر، اب 1 گھنٹہ پون گھنٹہ اپنے جیسے آپ بیٹھتے ہی ہیں، تو یہ بیٹھو عشاء تک عبادت کرو، طبیعت میں بشاشت ہے آپ کے تو اس وقت تک، اور پھر عشاء پڑھو، عشاء کے بعد میں اور اگر آپ کے اندر بشاشت ہے، کھانا پینا کھا کر آ کر کے اور آپ کو کچھ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، معمولات کرنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، جب تک طبیعت میں بشاشت ہے تب تک آپ کرو، اور اس کے بعد جا کر کیا کرو؟ سو جاؤ۔ دھیان میں آیا؟ اور ہم لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ رات چالو ہی تو اسی، اب وہ تو نہیں کریں گے، اور آدھی رات گزر گئی تو اب یہاں سے چالو ہوئی تھا مسجد میں جائیں، جاگنے کا ہے بس، کائے کے لیے جاگنے کا ہے؟ جاگنا عبادت سمجھا ہے بھائی، جاگنا عبادت نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس میں جاگ کر یہ عبادت کرنا ہے، اور وہ شروع رات مغرب سے چالو ہو گئی ہے تو آپ عشاء تک معاملات میں لگو، سمجھا نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ، اجتماعی عبادت نہیں ہے یہ، یعنی جمع ہو کر کام کرنے کا نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اب سب جنے ہمارے اصل میں تو ہمارے گھروں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ سب نوافل وغیرہ کا سب گھر میں ہونا چاہیے، وہاں ماحول اپن بنائے سو نہیں، ماحول اپنا ٹی وی کا، اس کا موبائل، انہیں اکلا موبائل انہیں اکلا موبائل ہی ہے، تو اب گھر میں ماحول نہیں ہے تو عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہے، تو مسجد میں آپ آ گئے تو اجتماعی شکل بن جائے گی، آپ کو شکل بنانا نہیں ہے، بن گئی ہے بات الگ ہے لیکن بنانا نہیں ہے، دماغ میں آیا؟
تو اس طرح آیا. آپ اگر گھر میں اگر موقع ملا آپ کو، اس لیے تو ہے نا حدیثوں میں کہ گھر کے اندر گھر کو یعنی قبرستان مت بناؤ. کیا مت بناؤ؟ گھر کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں آپ لوگ کبھی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. عبادت قبرستان میں کرتے ہیں تو وہ گھر قبرستان، وہ تمہارا گھر اور وہ قبرستان ایک ہی ہوا پھر. تو عبادت اپنے گھر کے اندر نوافل کی عبادت جتنے ہیں وہ سب گھر میں کرنی چاہیے. لیکن آپ لوگ گھر میں کرتے نہیں ہیں تو وہاں ماحول نہیں ہے. تو ماحول بناؤ. بچوں کو کہو کہ بھائی آج رات میں عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے. اور پھر اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں 12 رکعت کئی کی عمر درازی کی، نہیں مرنے کی نماز. کیا مطلب اس کا؟ عمر درازی کا تو کیا ہے؟ نہیں مرنے کی نماز ہوئی نا، وہ مرنا نہیں کیا، عمر کے اضافہ کی. ارے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. آپ جیسے نوافل اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اوابین پڑھو، جو آپ کو پڑھنا ہے اس کے اندر پڑھتے رہو. اب اس میں اگر یہ ہوگا قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، چہل درود شریف پڑھو، حزب الاعظم کی دعا پڑھو. یہ معمول جو بھی آپ کو اس کے اندر بشاشت ہے طبیعت میں، یا مسئلے مسائل سیکھو. بیٹھ کر باتیں مت کرو، مسئلے مسائل سیکھو. یہ بھی عبادت ہے. لیکن ہم لوگ وہ کام کرتے نہیں ہیں. انفرادی عبادت کرنی ہے گھر کے اندر. اور اگر وہاں نہیں موقع ملا ہے تو آپ مسجد میں آ کر رہے ہیں تو عشاء تک پڑھو. اس کے بعد میں کھانا کھاؤ. اگر طبیعت میں بشاشت ہے گھر پر نماز پڑھنے کے لیے کہو. عورتوں کو کہو، بچوں کو کہو، سب مردوں کو کہو، جو بھی لوگ ہیں ان کو سب کو کہو صلاۃ تسبیح پڑھو، صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. فیصلے ہونے کے دن رہتے ہیں، ویسے بھی اس کے متعلق ہے کہ بھائی اس رات میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارے لیے اچھے فیصلے مانگو اللہ تعالیٰ کے پاس میں. انفرادی بولو، اپنی زبان میں بولو. عربی میں چھوڑنا ایسا کیا نہیں ہے، اپنی زبان میں بولو. یہ سب کام کرتے رہو. اور بشاشت ہے پڑھو، اور اس کے بعد جا کر آپ آرام کرو. اور صبح کو اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. ہے نہیں؟ ہمیں کیا کرتے ہیں 11 بجے تک کھا پی کو ڈکارا دے تک کھانے تک، پھر وہاں سے قبرستان جانے کا. ہے نہیں؟ اور قبرستان میں بھی جانا کوئی فرض و واجب کوئی چیز نہیں ہے. زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتی میں اپنے ایک مرتبہ گئے تو آپ اگر ایک مرتبہ جا کر آ گئے تو ہوگا. اس میں بار بار جانے ہر ہفتے کو جاؤ تو جمعرات کو جاؤ، جمعہ کو جاؤ تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. یوچ رہا تھا ہی تو اس قبرستان جانے یاد آتا ہے. اب بھائی تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب لوگ وہاں. ایسا کیا نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ جا کر آ گئے تو ہو گیا، ختم ہو گیا. لوازمات میں سے نہیں ہے. جانے چھونا ایسا نہیں ہے. گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے چھونا ایسا سمجھ کو جانے کا نہیں ہے. اور وہاں بھی ابھی آج کل کیا ہے، سب قبرستان میں بھی آج کل وہ پکنک اڈا چھوڑ دیتے ہے نا. وہاں آئس کریم گاڑے، یہ گاڑے، ادھر وہ پانی پوری کھا کے، یعنی وہاں بھی وہ بیچنے کا اڈا چھوڑ دیتے وہاں پر بھی. ہے دیگر ہم جگہ پر جاتے ہیں نا، وہاں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. وہاں چرمرے پھٹانے اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. ایسا ہے نا ابھی یہاں نہیں ہے نا. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. یہاں نہیں ہے تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن عبرت کے لیے جاؤ. وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اپن جو آتا ہے اس کو پڑھنا اور بخشنا ہے. اور عبرت لو کہ بھائی کیسے کیسے لوگ تھے ہمارے پہلے پرانے لوگ، کیسے کیسے ان کی حکومت تھی، کیسے بادشاہ تھے، کیسے شاہوں مہاراج جیسا ان لوگوں نے زندگیاں گزاری، اور سب یہاں کر کے سوئے ہوئے ہیں. مجھے اور تمہیں بھی ایک دن یہاں آنا ہی آنا ہے، اس کی تیاری مجھے کرنی ہے. یہ اپن اس کے اندر اس کے عبرت لینے کے بجائے ہم لوگ دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، گٹکا کھاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور باتیں ادھر کی ادھر کی. ارے انہیں پر مرا تو نہیں، پرسوں انہیں پر مرا تھا. تذکرہ کو کیا ملا ہے بھائی. سوچو کہ مجھے بھی مرنے کا ہے، مجھے بھی یہاں ایک دن آنے کا ہے، سونے کا ہے، میرا کیا حشر ہونے والا ہے. یہ سوچنے کے لیے جانے کا رہتا ہے قبرستان کو. اور ہم لوگ جا کر کے وہاں سب ایسا الگ الگ سب طور پر طریقے اور باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہماری خرافات ہے. دیکھو کرنے کی چیز بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور نہیں کرنے کی چیز میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو میں اب آپ رات کو 10 بجے 11 بجے کے بعد رکھیں گے، پوری رات جاگتے ہیں اور صبح کو سو جاتے ہیں. نماز میں صبح میں پہلی صف میں اللہ ماشاء اللہ چند لوگ رہتے ہیں. اور عشاء کو دیکھو تو اس دن بیان میں سب لوگ، مسجد فل بھری ہوئی تھی، اور صبح کی نماز میں لوگ ہی نہیں ہیں. تو یہ ایسا جاگنا کچھ کام کا نہیں ہے. یہ کچھ نہیں. صبح کی نماز میں آپ جیسے عشاء کی نماز میں ابھی آج تھے جیسا شب بارات میں، ویسے صبح کی نماز میں بھی چاہیے. صبح کی نمازیں ہماری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں.
یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اس رات میں بخشش ہوتی رہتی ہے، کتنے جنوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے. یہ سب معمولات میں نے آپ کو سب مختصر سب بتلا دیا. اور اس میں 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو کون کون ہیں آدمی وہ آپ بتاؤ؟ سب سن کر کے سب جنے کو معلوم ہوگا نا ابھی، ہے نہیں ہے؟ کون کون سے؟ پہلا آدمی کون ہے؟ وہ تو مختلف طور پر ماں باپ کا نافرمان. سب سے پہلا وہی بولنا میں، ماں باپ کا نافرمان. آج کل تو بچے لئی فرما بردار ہیں نا اپنے، اپن نے ان کو وہ سکھائی نہیں کیسا کرنے کا. ان کو سکھائی سوچ نہیں ماں باپ کی عظمت کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے ان کو. کالجز کا ماحول اور آج کل کا فرنٹ سرکل ان کا ایسا ہی ہے. اسی طرح وہ لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ اس کا؟ تو ماں باپ کی عظمت ان کے دلوں میں سے نکل گئی ہے، ہم نے سکھایا نہیں ان. تو ماں باپ کا نافرمان. اور وہ اس کی تفصیل ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کب کہی جاتی ہے کہی نہیں جاتی ہے، کون سی شریعت میں کب اس کے لیے کیا ہے، اس کی تفصیل رہتی ہے. وہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو اس لیے پریشان ہو جاتے پھر. اچھا پھر دوسرا کون ہے؟ شراب پینے والا ہے نہیں؟ کینہ رکھنے والا. یہ جیسا آیا کینہ رکھنے والے کا بھی یعنی بغض یعنی بدلہ لینے کا جذبہ جس کے دل کے اندر ہوگا، اس آدمی کی بھی مغفرت ہوتی نہیں ہے. معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو. یہ غصہ اور ضد کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. معاف کر دو، چھوڑ دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، آپ کی بخشش ہوگی. ان کا فیصلہ موقوف رکھ دیا جاتا ہے. یہ جب تک صلح صفائی نہیں ہوتی ہے کچھ کام نہیں بنتا. اور ٹخنوں سے پاجامہ نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا. اب یہ آدمی 24 گھنٹہ گناہ گار رہتا ہے. ایک گناہ ایسا رہتا ہے کہ 24 گھنٹے گناہ گار میں رہتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے اس کا پاجامہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ گارش ہے. عبادت کر رہا ہے تو بھی گناہ گار ہے. باہر پھر رہا ہے تو بھی گناہ گار ہے. اور اسی طرح ایک آدمی جو داڑھی منڈا رہتا ہے 24 گھنٹے وہ بھی گناہ گار، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ گار ہی ہے. کسی بھی حالت میں ہوگا 24 گھنٹے آدمی گناہ گار کہلاتا ہے. تو یہ بہت بڑی گناہ ہے. اور کیا ہے؟ کینہ کپٹ ہے، شراب پینے والا ہوا، صلہ رحمی یعنی قطع رحمی کرنے والا، یعنی جو ہمارے رشتہ داروں کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا ہے، یہ آدمی کی بخشش نہیں ہوتی. الغرض ایسے بہت سارے ہیں، حرام کھانے والا، سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، ایسے سب بہت ساری چیزیں. لیکن الغرض یہ ساری چیزیں اس کے اندر رات میں ہوتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں اس رات کی قدر یہی ہے کہ جیسے آپ کو بتایا گا انفرادی اعمال اور اجتماعی نہ ہوتے ہوئے، اور جو وقت ہے اسی وقت میں شروع کریں. عشاء پڑھ کر کے اپنے جب فارغ ہو جائے، آپ کے طبیعت میں جب تک بشاشت ہے آپ عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے. اور کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے وہ بزرگوں کے تجربات ہیں، سنیں نہیں ان کے. قرآن حدیث میں ایسا ہے کرنے سے ایسا کیا نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں یہی نوافل جو آپ پڑھتے ہیں سو، اور اس کے اندر جیسا بھی نفل پڑھنے کا ہے. اب عام طور پر ہمیں بڑے بڑے نوافل پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی چاہیے. لیکن لمبی صورت آپ لوگ آتے ہی کہا آپ کو کیا صورت آتے ہیں آپ لوگوں؟ ان آتے نا اور بس لئی ہوا وہ بھی ہے کہ نہیں ان آتے نا. ارے بھائی وہ بھی قرآن پاک ہی ہے، لیکن میرے بھائی آپ تھوڑا تھوڑا کھا کر چھوڑتے ہیں کیا؟ ایسا لذت والی چیز ایسی تو بھائی قرآن پاک یاد کرو، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو. وہ لمبی صورتیں قرآن پاک کی اسی لیے پڑھنے کا ہمارے اکابرین نے کیسے کیسے ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرے کہ نہیں کرے. وہ صرف بولنے کے لیے سننے کے لیے چاہیے نا آپ لوگوں کو، اپن کیا کرنے کا نہیں. وہ ہم لوگوں کا یہ ماحول ہے. اور ہمارے عورتیں بھی ماشاءاللہ کیا ان کو تو سب ماں پہ ایسا سمجھتے رہتے ہیں، اور ان کی طرف ہماری خود توجہ نہیں تو ان کی کیا توجہ رہنے والی. بس پکا ایسا کر ایسا کر، ایسا پکائی ویسا سب اس میں زندگی گزرے. کھانے کا، پینے کا، دھونے کا، بھانڈے دھونے کا، اٹھانے کا، جھاڑو مارنے کا، سب یہ اس میں کام کر رہا ہے سب. ارے بھائی ان کی عبادت ہے، لیکن آپ ان کو ان کے ساتھ ساتھ میں اس کو عبادت کا اہتمام کرواؤ. کچھ تو تھوڑا بہت ان کو وقت دے دو. اللہ کے لیے ان کو پوچھ نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو وقت نہیں دیا تو پوچھ کس کی ہونے والی ہے؟ تمہاری ہونے والی ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم گھر کے ذمہ دار ہو، ہر ذمہ دار کو اس کے متعلق سوال ہونے والا ہے کل قیامت کے دن.
تو آپ ان کے بھی توجہ دو، ان کے پر بھی دھیان دو کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ گھروں میں ماحول نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا، ذکر اذکار کا، معمولات کا، نماز کا، سورہ واقعہ پڑھنے کا، سورہ ملک پڑھنے کا، اور جو ہے سورہ رحمان وغیرہ پڑھنے کا، یہ کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے گھروں میں پریشانیاں، مصیبت، بیماریاں، حادثات، یہ سب آتا رہتا ہے۔ الغرض یہ شب قدر کے شب برات کے متعلق میں مجھے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانی تھی، سمجھ میں آیا؟ روزہ رکھنا ہے تو رکھیں، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی نہ اگر نہیں رکھا تو کوئی اس پر کیا گناہ ہے، ایسا کیا نہیں ہے، رکھنا چاہے تو رکھو، رات جاگو، عبادت جاگو تو کیا باہر پھرنے کا ادھر ادھر اس کا وہ جاگنا نہیں ہے، جاگنا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کرو جب تک آپ کے اندر طبیعت، اور اگر تم نے عبادت نہیں کرنے کا چاہتے کوئی حرج نہیں، آپ مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، جتنا آپ کے ہاتھ سے ہوتا ہے صدقہ وغیرہ جو اگر کچھ دینا چاہے تو دے دو، اور عشاء پڑھو اور جا کے سو جاؤ، اللہ کے سو جاؤ بس، اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، یہ روزانہ کا ہے، پوری رات عبادت، لیکن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے ہونا۔ ہمیں 9 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے بجے تو اپنا سورج طلوع ہوتا ہے، ہمارا عام طور پر ایسا، اللہ ماشاء اللہ میں کیا سب کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن عام طور پر ہمارا سستی اور کاہلی اور غفلت ہمارے اندر یہ بھری ہوئی ہے، تو صبح کی نماز کا حال عام طور پر اس طرح ہوتا ہی ہے، تو ایسا مت کرو۔ تو یہ شب برات کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتلانی تھی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ